السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہالینڈ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے، اور کئی سال بعد مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے کہ آپ کے جلسے میں شامل ہوں۔ گزشتہ کئی سال سے امیر صاحب جلسے پہ آنے کا کہتے رہے، مگر دوسری جماعتی مصروفیات کی وجہ سے باوجود خواہش کے یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ مجھے آج اس جلسے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ہالینڈ میں جماعت کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، 1/3 تو اضافہ یقیناً ہوا ہے۔ بہت سے لوگ پاکستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں، کچھ نئے لوگ بھی جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ بہرحال دنیا کی دوسری جماعتوں کی طرح ہالینڈ کی جماعت بھی اپنی جو ان کے تعداد تھی یا جو ان کے وسائل تھے اس لحاظ سے ترقی کر رہی ہے۔ لٹریچر وغیرہ کی اشاعت بھی اب یہاں بہتر طریقے پر ہو رہی ہے، نئے سینٹر اور مسجد بھی ایک جماعت کو ملی ہے۔ ابھی میں نے دیکھی تو نہیں، لیکن لوگوں سے المیرے کی مسجد کی خوبصورتی کی تعریف سنی ہے کہ بڑی اچھی مسجد بنائی ہے آپ لوگوں نے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اس کا افتتاح بھی ہوگا، یعنی رسمی افتتاح۔ ویسے تو وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہوں گی اور پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں یہ تعداد میں اضافہ یا مشن اور سینٹرز بنانا یا مسجد تعمیر کرنا اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب ان کے مقاصد کو پورا کیا جائے۔ بس یہاں رہنے والے ہر احمدی کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ دیکھے اور تلاش کرے کہ وہ کیا مقاصد ہیں جو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر پورے کرنے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا پچھلے چند سالوں میں بہت سے احمدی ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، اور یہاں جماعت کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کیوں ہجرت کر کے آئے؟ اس لیے کہ خاص طور پر پاکستان میں احمدیوں کو
مذہبی آزادی نہیں ہے۔ احمدیوں کو مذہب کے نام پر تنگ کیا جاتا ہے، ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے زمانے کے امام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اور حکم کے مطابق ماننا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام لینے اور اس کی عبادت کرنے سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی بیعت میں کیوں آئے ہیں۔ مسجد میں بنانا تو ایک طرف، ہمیں اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے جلسے اور اجتماع کرنے سے بھی روکا جاتا ہے، بلکہ گھروں میں بھی قانون کی روح سے ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ عید قربان پر ہم جو جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اس پر بھی مقدمے ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ نام نہاد علماء اور ان کے چیلوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ بس ایسے حالات میں بہت سے احمدی پاکستان سے ہجرت کر کے دوسرے ممالک جہاں مذہبی آزادی ہے چلے جاتے ہیں، ہجرت کر گئے ہیں۔ آپ میں سے بھی جو یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں، انہیں یہاں مذہبی آزادی بھی ہے اور مالی اور معاشی لحاظ سے بھی اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کے موقع بھی ملے ہیں۔ بس ہر احمدی کو جو ان پابندیوں سے آزاد ہو کر زندگی گزار رہا ہے جو ان کو پاکستان میں تھیں، خاص طور پر اس وجہ سے پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی روحانی، علمی اور اخلاقی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس بات پر یہ خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں۔ اور کوئی ایسی پابندی ہم پر نہیں ہے جو ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روکے۔ اگر ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق نہیں، اگر ہم نے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پہلے سے بڑھ کر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے اظہار پہلے سے بڑھ کر ہم سے ظاہر نہیں ہو رہے، تو اس آزادی کا کیا فائدہ ہے؟ ان جلسوں میں شامل ہونے کا کیا فائدہ؟ یہ مساجد کی تعمیر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حقیقی فائدہ تو ہمیں اس آزادی کا تبھی ہوگا جب ہم بیعت کا حق ادا کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان جلسوں کے انعقاد کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر فرمایا تھا، اور اس لیے فرمایا تھا کہ ان جلسوں کی وجہ سے ہم میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوں، ہم دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے بنیں اور اس کا صحیح فہم اور ادراک ہمیں حاصل ہو، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے ہوں، اپنی روحانی، اخلاقی اور علمی حالت بہتر کرنے والے ہوں، اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
ایک جگہ جلسے کے مقاصد کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اور اپنی بیت میں آنے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ بس بڑا واضح ارشاد ہے کہ میری بیعت میں آ کر صرف زبانی دعوے تک نہ رہو بلکہ مخلصین میں شامل ہو جاؤ، اور اخلاص اور وفا میں اس وقت ترقی ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں سے بڑھ کر ہو۔ اس لیے شرائط بیعت میں بھی آپ نے یہ شرط رکھی ہے کہ قال اللہ اور قال الرسول کو ہر معاملے میں دستور العمل قرار دے گا بیعت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہر بات کو اپنے ہر معاملے میں تبھی رہنما بنایا جا سکتا ہے جب حقیقی محبت ہو۔ بس یہ جلسے اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ بار بار ہمیں اس بات کی یاد دہانی ہوتی رہے کہ ہماری بیعت کا مقصد کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ دنیا کی محبت بالکل نکل جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس پر غالب آ جائے۔ اس کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے، اور جب ہم نے عہد بیعت کیا ہے تو یہ جد و جہد کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی۔ ہمیں اپنے دنیاوی کاروبار اپنی باتوں کے لیے قربان کرنے پڑیں گے، دنیاوی مصروفیات اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کے لیے قربان کرنے پڑیں گے۔ جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب سے روکتی ہے اس سے بچنا ہوگا۔ اگر ہماری ملازمتیں، ہماری تجارتیں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے روکتی ہیں تو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں رہنے کے لیے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ان روکوں کو دور کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہماری انائیں، ہماری نام نہاد دنیاوی عزتیں اور شہرتیں، ہماری خود غرضانہ سوچیں اور عمل حقوق العباد ادا کرنے سے روک رہی ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے کی طرف بھی کبھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور یہ نافرمانی کر کے ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں رہنے کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ پھر جس بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آپ نے واضح فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام انسانوں سے محبت سے زیادہ ہونی چاہیے، ان سب پر حاوی ہونی چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ تک اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ آپ کے حکموں پر عمل کر کے اور آپ کی سنت پر چل کر ہی خدا تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت اور انجام بخیر ہونے کا وسیلہ
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی کہہ دے اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اس صورت میں وہ بھی تم سے محبت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے گا اس وقت جب تم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، ان کی سنت پر عمل کرو گے، ان کے حکموں کو بجا لاؤ گے۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے محبوب بننے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ایک راہ ہے، اور کوئی دوسری راہ نہیں کہ تم کو خدا سے ملا دے۔ انسان کا مدعا صرف اس ایک واحد لا شریک خدا کی تلاش ہونا چاہیے، یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے صرف واحد اور لا شریک خدا کی تلاش کرنی ہے، کسی اور چیز کی تلاش نہیں کرنی، کسی اور کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا نہیں کرنا۔ فرمایا شرک اور بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے، رسوم کا تابع اور ہوا و ہوس کا رسوم کا تابع اور ہوا و ہوس کا مطیع نہیں بننا چاہیے۔ دیکھو، فرمایا دیکھو، میں پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا صرف ایک ہی رسول ہے، اور صرف ایک ہی قرآن شریف اس رسول پر نازل ہوا ہے جس کی تابع داری سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں۔ فرمایا تم یاد رکھو کہ قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی اور نماز، روزہ وغیرہ جو مسنون طریقے ہیں، ان کے سوا خدا کے فضل اور برکات کے دروازے کھولنے کی اور کوئی کنجی ہے ہی نہیں۔ یہی ایک راستہ ہے، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں۔ بس ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اس محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں تو مسیح موعود صاحب نے واضح فرما دیا کہ پھر میری بیعت بھی بے فائدہ ہے، تمہارا یہاں جلسوں پر جمع ہونا بھی بے فائدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ تعالیٰ کے اس محبوب کا عاشق ہوں، بس اگر تم میری بیعت میں رہنا چاہتے ہو تو لازماً تمہیں بھی میرے محبوب سے محبت کرنی ہوگی۔ پھر فرمایا اپنے اندر حالت انقطاع پیدا کرو، یعنی ایسی حالت پیدا کرو جو دنیا کے لہو و لعب اور چکا چون سے تمہیں علیحدہ کر دے۔ تمہارا ہر عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہو جائے۔ یقیناً دنیا کمانا اور دنیا کے کام اور کاروبار کرنا یہ منع نہیں ہے، خدا تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم یہ کام کیا کرتے تھے، وہ بھی کاروبار کرتے تھے، تجارتیں کرتے تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے ان کے، وہ بھی لاکھوں اور کروڑوں اور کے کاروبار کرتے تھے اور لین دین کرتے تھے اور لاکھوں اور کروڑوں کی جائیداد کے مالک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ان پر غالب تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حق بھی ادا کرنے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پیروی بھی کرنی ہے۔ انہیں یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے جس سے ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہو۔ آج کل میں خطبات میں صحابہ کا ذکر کرتا ہوں،
بہت سارے صحابہ کی مثالیں ملتی ہیں، کیسی ان کی باتیں تھیں، کیسا ان کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معیار تھا، کس محبت کے ان کے جذبات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بس انہیں یہ فکر ہوتی تھی کہ ہمارے سے ایسا کوئی فعل سرزد نہ ہو جائے جو ہمارے محبوب کو ہم سے ناراض کر دے. بس ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات رہنی چاہیے کہ تمام تر دنیاوی مصروفیات کے باوجود ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت میں کمی نہیں آنے دینی انشاءاللہ. اور اس کے لیے حت المقدور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کے لیے اور جلسے کے روحانی ماحول سے فیض اٹھانے کے لیے اور اپنی عملی حالتوں میں بہتری لانے کے لیے ہی ہم ان 3 دنوں کے لیے جمع ہوئے ہیں. بس یہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اور یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں 3 دن جمع ہونے کا مقصد کیا ہے. یہی کہ اس روحانی ماحول سے فائدہ اٹھائیں، اپنی عملی حالتوں میں بہتری لانے کی کوشش کریں اور اپنی برائیوں کو دور کریں. ذکر الہی اور استغفار کی طرف ہم توجہ دیں ان دنوں میں عبادتوں کے ساتھ ساتھ. اگر ہماری یہ سوچ نہیں تو ہمارا جلسے پر آنا فضول ہے. عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان 3 دنوں کو ایک ٹریننگ کیمپ کے طور پر سمجھا جائے اور ہماری عملی حالتوں میں جو کمیاں ہو گئی ہیں اور ہو جاتی ہیں جب انسان ایک ماحول سے باہر نکلتا ہے تو انہیں دور کرنے کی کوشش کریں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ جلسے کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حت الوسع تمام دوستوں کو محض للہ ربانی باتوں کے سننے کے لیے اور دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے. اور اس جلسے میں فرمایا اور اس جلسے میں ایسے حقائق اور معارف کے سننے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں. بس جلسے کا مقصد ایمان اور یقین میں ترقی ہے، معرفت میں بڑھنا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا ایک جگہ ایک موقع پر کہ یہ دنیاوی میلوں کی طرح کا میلہ نہیں ہے کہ ہم اکٹھے ہو گئے اور شور غل کر دیا اور جمع ہو گئے اور اپنی تعداد ظاہر کر دی. یہ تو مقصد نہیں ہے. بس جلسے پر آنے والے ہر شخص کو، مرد کو بھی، عورت کو بھی، جوان کو بھی، بوڑھے کو بھی اس طرح توجہ رکھنی چاہیے کہ اس کا ایمان اور یقین اور معرفت بڑھے تاکہ خدا اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ ہو. ایمان اور یقین اور معرفت بڑھتی ہے تبھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے مقام اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی پہچان ہی ہمیں نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ہمیں یقین ہی نہیں ہے تو معرفت کس طرح ترقی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس معرفت میں بڑھنے سے ہی ترقی ہوگی ایمان میں. بس ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صرف رونق کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں وقت گزار کر ہم چلے جائیں. اگر یہ سوچ ہے تو جیسا کہ میں نے کہا پھر پہلے بھی کہ جلسے پر آنا بے فائدہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نیکیوں کے بجا لانے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے، جن میں وہ نیکیاں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہیں اور وہ نیکیاں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہیں، فرماتے ہیں کہ نیکی کو محض اس لیے کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ خوش ہو اور اس کی رضا حاصل ہو اور اس کے حکم کی تعمیل ہو، قطع نظر اس کے کہ اس پر ثواب ہو یا نہ ہو. بس یہ ہے حقیقی محبت کا فلسفہ.
کہ اللہ تعالیٰ کی سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، جس میں عبادتیں بھی شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی شامل ہیں۔ اور ان حکموں پر عمل اس لیے نہیں کرنا کہ اس کے بدلے میں خدا تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، کچھ ثواب ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کو بغیر اجر کے نہیں جانے دیتا، ضرور اجر دیتا ہے۔ حقیقی ایمان کا تقاضا یہ ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، کہ نیکی صرف اس لیے نہیں کرنی کہ ہمیں کچھ ملے، بلکہ اس لیے کرنی ہے کہ ہمارے خدا کا حکم ہے کہ نیکیاں کرو۔ آپ فرماتے ہیں ایمان تب ہی کامل ہوتا ہے جب کہ یہ وسوسہ اور وہم بیچ سے اٹھ جاوے۔ پھر ملے گا کہ اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس قسم کی سوچوں میں نہ پڑ جاؤ۔ اگر یہ سوچیں تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ سچ ہے، فرمایا اگرچہ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ کہ اللہ تعالیٰ محسنوں کو اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا کہ مگر نیکی کرنے والے کو اجر مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ بس حقیقی نیکی یہی ہے کہ بغیر کسی لالچ کے یا انعام کے کی جائے، اور اس اصول کو سامنے رکھ کر ہم بندوں سے بھی حسن سلوک کریں، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کے ارشادات ہیں کہ ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی کوشش کرو اور اعلیٰ اخلاق دکھاؤ۔ تو چاہے بندوں سے اس کا بدلہ ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ ضرور اس نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ بس جب ہمارا خدا ایسا سلوک ہم سے کرتا ہے تو کس قدر بڑھ کر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی رضا کے لیے ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ان تمام برائیوں سے بچیں جن سے بچنے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہاں آ کر، ان ملکوں میں آ کر، ترقی یافتہ ملکوں میں آ کر، ہمیں اپنی حالتوں اور آزادی میں کے نام پر ہر قسم کی لغویات میں پڑنے والی ماحول میں آ کر ہمیں اپنی حالتوں پر نظر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بعض دفعہ کشائش نیکیوں کے کرنے میں روک بن جاتی ہے، حالات بہتر ہوتے ہیں، آدمی بھول جاتا ہے اپنے ماضی کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں دنیاوی کام اگر ہم نے نہ کیا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق دینے والا میں ہوں۔ بس یہ بات عموماً دنیا دار میں دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اس طرح توجہ دیتا ہے کہ نقصان نہ مجھے ہو جائے، اور اللہ کے حق ادا نہیں کرتا۔ اور اس بات میں بدقسمتی سے ہم میں سے بھی بعض لوگ شامل ہیں کہ اپنی نمازوں کو اپنے کاموں کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ نماز کا وقت آیا، دوسری طرف کام ہے تو نماز چھوڑ دی، یا نماز بعض دفعہ بعد میں جمع کر کے پڑھ لی، یا بعض دفعہ پڑھتے ہی نہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن دنیاوی کام نہیں چھوڑتے۔ تو اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یا پھر ایسی جلدی جلدی پڑھتے ہیں نمازیں کہ جس طرح ایک فرض ہے جو گلے سے اتارنا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، یہ تو اس دنیا سے محبت کا اظہار ہے۔ بس اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا حق ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہوگا۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرف ہمیں توجہ دلائی کہ اس حقیقت کو سمجھو کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی سے رنگین ہو کر کی جائے. یہ اصل چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، فرض سمجھ کے صرف نہ سر سے ڈالو، بلکہ فرض میں محبت ذاتی ہو جائے اور اس سے رنگین ہو کر عبادت کی جائے. اور جب ذاتی محبت سے عبادت ہوگی پھر دنیاوی غرضیں سب ختم ہو جائیں گی. پھر دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا حقیقت ظاہر ہوگی. اور جب دنیاوی غرضیں ختم ہو جائیں گی تو خدا پھر ایسے ایسے ذرائع سے رزق دے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی راستہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے رزق آنے کا خیال بھی نہیں ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی وضاحت میں کہ پس خوشحالی کا اصول تقوی ہے. پھر فرمایا یہ بالکل سچ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کو دوسروں کے آگے ہاتھ پسارنے سے محفوظ رکھتا ہے، ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھتا ہے. فرمایا میرا تو اعتماد ہے کہ اگر ایک آدمی باخدا اور سچا متقی ہو تو اس کی 7 پشت تک بھی خدا رحمت اور برکت کا ہاتھ رکھتا ہے، سوائے اس کے کہ خود کوئی بدمستی سے اپنے ایسے اعمال کر لے جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے محروم ہو جائے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ساری کمندوں کو جلا دے، جو بھی وسیلے ہیں، جو بھی کمندیں ہیں ان سب کو جلا دو اور صرف محبت الہی ہی کی کمند کو باقی رہنے دو. صرف ایک وسیلہ ہو، ایک کمند ہو، ایک ذریعہ سمجھو جس سے تم سب کچھ حاصل کر سکتے ہو، اور وہ ہے محبت الہی کی کمند. آپ فرماتے ہیں سچ ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں ایسے بنو کہ تم پر خدا تعالیٰ کی برکات اور اس کی رحمت کے آثار نازل ہوں. فرماتے ہیں وہ شخص جس کا عمر پانے سے مقصد صرف ورلی دنیا کے لذائذ اور حظوظ ہیں، اس کی عمر کیا فائدہ بخش ہو سکتی ہے؟ جس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے عمر مل جائے اور اس دنیا کی آسائشیں اور لذتیں مجھے حاصل ہو جائیں، اس کو فائدہ کیا؟ اس میں تو خدا کا حصہ کچھ بھی نہیں. وہ اپنی عمر کا مقصد صرف عمدہ کھانے اور نیند بھر کے سونے، عمر کا مقصد صرف عمدہ کھانے. فرماتے ہیں وہ تو اپنی عمر کا مقصد صرف عمدہ کھانے کھانے اور نیند بھر کے سونے اور بیوی بچوں اور عمدہ مکان یا گھوڑے وغیرہ رکھنے یا عمدہ باغات یا فصل پر ہی ختم کرتا ہے. وہ تو صرف اپنے پیٹ کا بندہ اور شکم کا عابد ہے. ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں اور اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ کھلا ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو صرف اپنی ذاتی اغراض کی عبادت کر رہا ہے. اس کو تو یہ غرض ہے کہ میری جائیداد ہو، میری دولت ہو، میرے گھر ہوں، میرے پاس کاریں ہوں. پہلے گھوڑے رکھے جاتے تھے، گھوڑوں کی مثالیں دی ہیں، آج کل کاروں کی مثالیں ہیں، اچھی قسم کی کار ہو. یہ تو صرف مقصد نہیں ہے. ہاں ان سے فائدہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ضرور اٹھانا چاہیے، لیکن یہ مقصد نہ ہو. اگر صرف یہی مقصد ہے تو پھر فرمایا وہ تو پھر ان چیزوں کا ہی بندہ ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے. اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کی عبادت کرنے والا نہیں کھلا سکتا پھر، بلکہ وہ اپنی ذاتی اغراض کی عبادت کر رہا ہے.
فرمایا اس نے تو اپنا مقصود و مطلوب اور معبود صرف خواہشات نفسانی اور لذائذ حیوانی کو ہی بنایا ہوا ہے، یہی اس کی خواہشات ہے۔ مگر خدا تعالیٰ نے انسان کے سلسلہ پیدائش کی علت غائی، اس کا بنیادی مقصد صرف اپنی عبادت رکھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پس فرماتے ہیں پس حصر کر دیا ہے، یہاں فیصلہ کر دیا ہے، پابند کر دیا کہ صرف عبادت الہی مقصد ہونا چاہیے، کہ صرف اور صرف عبادت الہی مقصد ہونا چاہیے، اور صرف اس غرض کے لیے سارا کارخانہ بنایا گیا ہے، برخلاف اس کے اور ارادے اور خواہشات میں۔ لیکن ہوتا کیا دنیا میں اس وقت؟ بالکل اس کے خلاف ہو رہا ہے، اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ اس مقصد کے بجائے اور ارادے ہیں ہر انسان کے، دنیا میں بڑھ گئے ہیں، اور خواہشات ہیں، خواہشات بھی عجیب طرح کی ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی خواہش سے زیادہ دنیاوی خواہشات بڑھ گئی ہیں۔ بس یہ باتیں ہمیں غور اور فکر میں ڈالنے والی ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے والے بنیں۔ صرف اس ورلی زندگی کی فکر نہ کریں، ہماری سوچیں، ہماری محنت صرف اس دنیا کو حاصل کرنے میں صرف نہ ہو جائے، بلکہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لانے والے ہوں۔ ان ملکوں میں آ کر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ ہمارے ارادے اور ہماری خواہشات اور نہ ہوں، جیسا کہ مسیح نے فرمایا، بلکہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے والے بنتے ہوئے اپنی پیدائش کا حق ادا کرنے والے بنیں، اور اس زمانے میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے اس کو پورا کرنے والے بنیں۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تا ایمانوں کو قوی کروں، مضبوط کروں، اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں، کیونکہ ہر ایک قوم کی ایمانی حالتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں، اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کو تو سمجھتا کوئی نہیں، سمجھتے ہیں ایک کہانی ہے، افسانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا اور ہر ایک انسان اپنی عملی حالت سے بتا رہا ہے کہ وہ جیسا کہ یقین دنیا اور دنیا کی جاہ و مراتب پر رکھتا ہے، اور جیسا کہ بھروسہ اسے دنیاوی اسباب پر ہے، یہ یقین اور بھروسہ ہرگز اس کو خدا تعالیٰ اور عالم آخرت پر نہیں۔ زبانوں پر کچھ اور ہے، مگر دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ زبان پر بے شک اللہ کا نام ہے، لیکن دلوں پر دنیا کی محبت کا غلبہ ہے، اور یہ غلبے کا اظہار عملوں سے ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہود میں خدا کی محبت ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو مسیح آیا تھا اس وقت ان کو دین کی طرف لانے کے لیے اور خدا کی طرف لانے کے لیے، اور اب میرے زمانے میں بھی یہی حالت ہے۔ سو میں بھی بھیجا گیا ہوں کہ ایمان کا زمانہ پھر آئے اور دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ بس آج ہمارا کام ہے کہ آپ کی بیعت کا حق ادا کرتے ہوئے جہاں اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی محبت میں بڑھائیں، توحید کو اپنے دلوں میں راسخ کریں، خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں دنیا اور اس کی آسائشوں کو پس پشت کریں، وہاں اپنے اندر ان پاک تبدیلیوں کے ساتھ اس معاشرے کو بھی خدا تعالیٰ کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ آج دنیا خدا تعالیٰ کے وجود کو ماننے سے انکاری ہے، اور ہر سال کافی بڑی تعداد میں لوگ خدا کے وجود سے انکاری ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مذہب کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، عیسائیت میں بھی اور دوسرے مذہب میں بھی، بلکہ بعض مسلمانوں میں بھی۔ بس جو یہ لوگ انکاری ہو رہے ہیں
تو ایسی صورت میں خدا تعالیٰ کی محبت ہم اپنے دلوں میں پیدا کر کے دنیا کو بھی خدا تعالیٰ کے وجود کی حقیقت سے آگاہ کریں، تبھی ہم اس جلسے کے مقصد کو بھی پورا کرنے والے ہوں گے، اور تبھی ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کے حق کو بھی ادا کرنے والے ہوں گے۔ صرف اپنے اندر خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنا ہی کافی نہیں ہے، اتنا ہی کام نہیں ہمارا، بلکہ اس سے بڑھ کر کام ہے ہمارا، بلکہ اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کے دلوں میں بھی خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا، دنیا کو بھی خدا تعالیٰ کے وجود کی حقیقت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر آپ کے مشن کو اور آپ کے مقصد کو آگے بڑھانا ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جلسے کے دن اپنی باتوں کے معیاروں کو بڑھانے اور ان پر مستقل رہنے کے لیے ہم صرف کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں ہمیشہ بڑھتے چلے جانے والے ہوں، اور دنیا کی لذتیں اور خواہشات ہم پر کبھی حاوی نہ ہوں۔ اور یہ سب کچھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اس کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے بھی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے، اور اس طرح بہت توجہ دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔